اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم ان سے مستفیض ہو رہے تھے، اور ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت ہی احسن انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں حضرت سے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آمین۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہمیت کے حامل کچھ یوں بھی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس چیز کا کہیں شکار ہو تو نہیں رہے، اگر ہو رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اگر نہیں ہو رہے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں موضوع کیا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ رشوت کے نقصانات۔ کبھی کبھی رشوت جبراً بھی لی جاتی ہے، کبھی کبھی رشوت انسان اپنے دل سے شوق سے بھی دے رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی رشوت انسان کسی کے ڈر کے مارے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب کوشش کریں گے ہم اس مختصر سے وقت میں ان سب چیزوں کو جانیں کہ اگر مجبوراً کوئی رشوت دے رہا ہے تو اس کے نقصانات ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی خوشی سے رشوت دے رہا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، ان سب پر گفتگو کریں گے۔ موضوع ہے ہمارا رشوت کے نقصانات اور اس کا شرعی حکم، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں حضرت سے سوال کرتا ہوں، حضرت ارشاد فرمائیے گا رشوت کس چیز کا نام ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس عنوان کے تحت آپ نے آج کا پروگرام یہ ماشاءاللہ رکھا ہے، اس میں آپ نے رشوت کو ذکر کیا ہے اپنے انٹرو کے اندر بھی۔ تو رشوت کے بارے میں اول تو سمجھنا بہت ضروری کہ رشوت ہے کیا چیز۔ ہمارے یہاں بہت ساری مسکنسیپشن ہے کہ رشوت لینے والا بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں، دینے والا سمجھتا ہے کہ میں صحیح دے رہا ہوں، رشوت نہیں ہے یہ، اور بعض خود اپنے مزاج کے تحت کہتے ہیں کہ یہ رشوت نہیں ہے، یہ میری خدمت کا سلا ہے، فلاں یہ چیز ہے، فلاں وہ چیز ہے، تو وہ جسٹیفائی کر رہے بہت سی باتیں جی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کا کیا پیغام ہے، علماء نے کس چیز کو رشوت کہا ہے، کس کو رشوت نہیں کہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن سمجھے ضرور کہ رشوت ہے کیا چیز، تاکہ آپ کی جسٹیفیکیشن صحیح ہو کہ ہاں یہ رشوت ہے بھی یا نہیں ہے۔ دیکھیے لفظ رشوت جو ہے یہ عربی کا ہے اور یہ رشا سے ہے، اور اس کے مراد جو ہے وہ ڈول کی رسی ہے۔ عموماً جب نے دیکھا ہوگا کہ رسی جو ہے وہ ڈول میں لگی ہوتی ہے، اور ڈول کا اوپر کھینچتے ہیں تو رسی سے آپ ڈول کو اوپر لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر بھی لوگ کنویں سے پانی یوں نکالتے تھے، آج بھی بعض جگہوں پر ٹینک سے پانی نکالنے کا یہ عمل ہے۔ تو اس ڈول کی رسی کو جو ہے وہ رشا کہا جاتا ہے، اور اسی سے رشوت ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حق کو باطل بنا کے پیش کروانا اور باطل کو حق بنا کے پیش کروانا، اس میں دخل اندازی کر کے اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی کو مال دینا کہ وہ حق کو باطل بنا دے، باطل کو حق بنا دے، چیز ویسی نہ ہو جیسی اس کو کر دے، اور چیز ویسی ہو نہیں پا رہی جیسے اس کو ہونا چاہیے، تو وہ پیسے دے کر یا کچھ منفعت پہنچا کر کے اس کو وہ عمل کروانے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے مطابق فیصلے لے لے، تو اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، میں بالکل اس کی واضح اور آسان تعریف کر دوں جو سب کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ علامہ ابن عابدین بہت بڑے عالم ہیں اور فقہ کے بڑے سمجھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن کی بات کو مانا جاتا ہے دنیا بھر کے اندر، فتاوی شامی والے۔ تو آپ نے اس کا جو بالکل واضح اور متفقہ جو ایک آپ نے اس کی تعریف فرمائی ہے رشوت کی، وہ یہ فرمائی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حاکم کو کوئی رشوت دے اور وہ فیصلہ اپنے مطابق کروا لے۔ فیصلہ اس کے مطابق نہیں آ رہا تھا، اس نے حاکم کو پیسے دیے اور فیصلہ اپنے مطابق کروا لیا، اس کو جو ہے وہ رشوت کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے مراد ابن ماجہ کی وہ حدیث لے کر کے آتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے الراشی والمرتشی فی الحکم۔ کسی بھی فیصلہ کروانے میں انسان جب پیسہ دے رہا ہوتا ہے تو وہاں پر رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو من جملہ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی مطلقاً تعریف سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان
پیسے دے کر اپنے مطابق کوئی فیصلہ کروا لے جو اس کے مطابق نہیں ہو رہا تھا اصل میں جنوین صورت میں، اس کو جو ہے وہ رشوت کہا جاتا ہے، اس عمل کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے کہ ایک انسان بہت مجبور ہے، پریشان ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام سی ہوگی، ہر انسان پریشان ہے کام کے حوالے سے، جاب کے لیے، اگر اس کو کہیں سے نظر آتا ہے، کہیں سے اس کو گرین سگنل ملتا ہے کہ یار اگر آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آپ کی جاب لگوا دوں گا، تو کیا اگر وہ پیسے دے کر جاب جوائن کرتا ہے تو کیا وہ بھی رشوت کے زمرے میں آتا ہے؟ اس میں کیا شریعت فرماتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں یہ رسم و رواج بن گیا ہے کہ انسان کوئی بھی پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا، اور اول تو یہ ہے کہ وہ فائل دیکھتا ہی نہیں ہے، فائل آپ کی پڑی رہتی کسی کونے کھانچے میں، پھر بعد میں جب اس کا موڈ آئے تو فائل وہ دیکھے، اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں وہ ڈال دے، تو فائل دیکھنے بھی عام طور پر پیسے لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، سرکار انہیں پیسے دے رہی ہوتی، لیکن چونکہ کلچر میں ہمارا رشوت کا بن جاتا ہے تو وہ پیسے لیے بغیر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس پوزیشن کے لیے فیزیبل ہیں، آپ اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، اور آپ کے مطابق آپ کے پاس اس کی کوالیفیکیشن بھی ہے، اور آپ کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے کہ آپ اس کام کرنے کے اہل ہیں، اور آپ انٹرویو دیں تو آپ پاس بھی ہو جائیں، ٹیسٹ آپ دیں تو پاس بھی ہو جائیں، جو اس کے کرائٹیریا ہیں اس جاب کے حوالے سے آپ اس کو فلفل کرنا جانتے ہوں، آپ میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کا وہ کام نہیں ہو پا رہا تو آپ اس کام کو کروانے کے لیے اگر پیسے دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا رشوت دینا، یہ پیسے دینا، یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ علماء نے اس کی باقاعدہ اتفاقیہ طور پر اس کی جواز کے فتوے پہ بات کی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، کسی بھی ادارے میں اگر آپ اس کام کرنے کے اہل ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں، آپ اس کے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بھی اہل ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ چونکہ معاشرہ اور کلچر لوگ ہیں ہی اس طرح کے جو پیسے کے بغیر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اگر وہاں آپ خاص اس کام کے لیے اگر پیسے دے کر کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے یہ عمل نہیں کیا تو مجھے چیز نہیں ملنے والی، حالانکہ میں اس کا اہل بھی ہوں، میرے صلاحیت میرے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ معاشرہ کلچر ایسا ہو گیا، لوگ آتے ہیں اور پیسے دے کر اپنے کام کروا کے چلے جاتے ہیں، تو اس صورتحال میں اگر آپ نے اس جاب کو حاصل کی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ فتویٰ نہ تقویٰ، یہ بات رکھے ذہن میں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں یہ رشوت کے زمرے میں ہی نہیں آتا، کیونکہ رشوت کا معنی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انسان اپنے مطابق کوئی فیصلہ کروا لے جو اس کے مطابق نہیں ہونے والا تھا، یعنی کہ اگر بینچ بیٹھتی، کمیٹی بیٹھتی انٹرویو کے حوالے سے فیصلہ کرنے والی تو اس کو سلیکٹ نہیں کرتی، پھر اس نے پیسے دے کر کے کروا لیے تو یہ ایک الگ میٹر ہے، ہوا اور یہ رشوت کے زمانے میں آ گیا، لیکن اگر انٹرویو باقاعدہ اس کا ہوتا اور ارنیسٹلی انداز سے سارا پروسیس کیا جاتا اور اس کو سلیکشن کر لیا جاتا کیونکہ اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اب اگر وہ پیسے دے رہا ہے تو اس کو کوئی رشوت کہا ہی نہیں جائے گا، جب رشوت نہیں کہا جائے گا تو اس کے اوپر وہ تعریف بھی نہیں آتی کہ اس کے اوپر حرام کا مسئلہ آ جائے یا کوئی لعنت کا مسئلہ آ جائے یا پھر اس کو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار والی بات میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ عمل صاف ستھرا ہے اور اس جاب سے جو آمدنی کما رہا ہے وہ حلال ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہم اسی کے برعکس دیکھیں، اگر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اس کا حقدار ہے، اگر وہ محنتی ہے، وہ اس کے علاوہ پیسے دے رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اسی کے اگر ہم سامنے رکھیں ایک اس شخص کو کہ جو اس کا حقدار نہیں ہے، اگر وہ بھی رشوت دے رہا ہے، وہ بھی حقدار کے مقابلے میں آ کر اس کے سیٹ کے برابر آ کر بیٹھ جاتا ہے رشوت دے کر، تو کیا وہ رشوت کہلائے گی؟ اگر وہ رشوت کہلائے گی تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے رشوت کے حوالے سے یہ حکم آیا ہے کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اللہ اکبر، اس عمل کے اندر دونوں ذمہ دار ہیں، دینے والا بھی اور لینے والا بھی، دینے والا اگر دے رہا تو وہ دے کر گناہ کر رہا ہے، لینے والا اگر لے رہا تو وہ لے کر گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ دونوں یہ کسی صحیح بندے کا حق مار رہے ہیں، یعنی کہ یہ حق کسی اور کو ملنا تھا اس کو نہیں مل پایا تو ان دونوں نے آ کر اس کی سیٹ پر قبضہ کر لیا اور اس کی جگہ کو کسی اور کے حوالے، غیر اہل کے حوالے کر دیا ہے، ان دونوں کا اتنا سخت حکم آیا ہے کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ دیکھیے رشوت کے اندر ایک انسان دوسرے سے مال کماتا ہے اور کھاتا ہے، ہمارے یہاں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے ایک سائیکل چلانے والے تھے اور پتی بن گئے، اور پاکستان میں رہنے والے تھے، گدھا گاڑی کے بھی قابل نہ ہوں گے لینے کے، شاید آج اس کے پاس پجارو موجود ہے، تو آج جو معاشرے کی جو ہماری حالتیں آپ کے سامنے موجود ہے وہ سب کی وجہ کرپشن اور رشوت خوری ہے بہرحال۔ تو یہاں ایسے کام کرنے والا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کیسا ہے؟ رب کائنات کی نگاہ میں ایسا شخص شدید بدترین ہے اور ملعون ہے، عذاب کا مستحق ہے، جہنم کا مستحق ہے، اور رب کائنات نے سختی سے منع فرمایا کہ تم ناحق کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال اگر لو تو اس کی وجہ تجارت ہو، کاروبار ہو، خرید و فروخت ہو یا بیع ہو، لیکن ناحق مال کھانے والا اس سے وہ مال نکالا جائے گا کل بروز محشر میں۔ یہ تو لینے والے کی بات کر رہا ہوں نا میں، کہ لینے والا شخص وہ بچے گا نہیں، وہ گوشت جو حرام کے مال سے پروان چڑھنے والا ہو، اس گوشت کو پر جنت حرام ہے،
وہ گوشت جہنم میں ہی جائے گا. وہ باڈی انسان کی وہ ساری چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں حرام کی کمائی سے وہ پل رہا ہے, تو وہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کی باڈی کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. اتنی سخت سزا رشوت خور کے لیے, اللہ اکبر. وہ بالکل حرام کے زمرے کے اندر وہ آ رہا ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیا. یہاں تک کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہودیوں کی مذمت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ سماعون للکذب اکثرون للسحت, کہ یہودی جو ہیں وہ اس وجہ سے بہت برے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ سنتے ہیں, جھوٹ پر عمل کرتے ہیں, جھوٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں, رشوت کا مال کھاتے ہیں جو کہ حرام ہے. یہ دونوں ان کی مذمتوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان آیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی, الراشی والمرتشی تو کلاہما فی النار ہے. پھر ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی. قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کوئی بھلائی کی گنجائش نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, کیونکہ وہ پورے سسٹم کو برباد کر رہا ہے, وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور وہ لوگوں کا حق جو ہے وہ کھا رہا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ گناہ کے حوالے سے دلیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے اس کو جواز کا فتویٰ معاذ اللہ دے کر کے اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اچھا حضرت, جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو سخت ترین سزا ہے, عذاب ہے رشوت خور کے لیے, دینے والے کے لیے اور لینے والے کے لیے بھی. تو میں چاہوں گا مجھ جیسے کم علم ہمارے ناظرین بھی اگر اس سے مستفیض ہو جائیں کہ میں بھی روڈ پہ چلتا ہوں, آپ بھی روڈ پہ چلتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی روڈ پہ چلتے ہیں, یہ جو روڈ والا سلسلہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو اس میں اگر مجھے اپنی منزل میں پہنچنا ہے, وقت میں پہنچنا ہے, اور رستے میں اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, میں اپنے کچھ کاغذات ڈاکومنٹ گھر بھول کے آ چکا ہوں, تو اس وقت جو ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہم اس کو اگر پورا کر دیں تو کیا یہ بھی رشوت کے زمرے میں ہے؟ دیکھیے جو نوکری والی بات تھی وہ دوسری ہے, اور یہ جو مسئلہ جی بالکل یہ عام مسئلہ ہے جو روزانہ کی بنیاد یہاں پر ہم جو ہے نا وہ یہ بات بھی ناظرین کو بتائیں گے کہ فتویٰ تقویٰ لگ سکتا ہے یہاں پر بھی, کہ تقویٰ تو یہ ہے کہ اس سے اوائڈ کر لیا جائے. فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ ڈاکومنٹس موجود ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں وہ ڈاکومنٹس دکھا دوں تو میں بچ جاؤں گا, مجھے پتا ہے کہ جو چیزیں مانگ رہا ہے میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, آپ نے گھر میں بھول آیا, آپ کے پاس وہ چیز تو موجود ہے, آپ لیگل ہیں, اگر وہ اپنے ڈیٹا میں چیک کر دے آن لائن کہ اس کا لائسنس بنا ہے یا نہیں بنا, اس کو معلوم سے پڑ جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں گھر نہیں جا سکتا, وہاں سے لانا میرے لیے ممکن بات نہیں ہے, میں جہاں جا رہا ہوں مجھے وہاں ٹائم پر پہنچنا ہے. تو اس صورتحال کے اندر چونکہ آپ اس کے اہل بھی ہیں, آپ ڈرائیونگ کا آپ کے پاس اختیار بھی موجود ہے, گاڑی کی بھی کاغذات موجود ہیں, گھر بھولائے تو یہ الگ مسئلہ ہے, اس کے اندر بات نہیں بنتی ہے. یہاں پہ اگر اس صورتحال میں آپ اس بندے کو کی کچھ معاملات کر کے آپ آگے نکل آتے ہیں تو اسے رشوت نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ بات ضرور یاد رہے کہ ہاں اگر کوئی شخص جس کے پاس نہ لائسنس موجود ہے, نہ کاغذات موجود ہے, اور نہ وہ اس کا اہل ہے لیگل طور پہ, قانونی حوالے سے اس کا اہل بھی وہ نہیں ہے, تو اب اگر ایسا شخص اس کے ہاتھ میں کچھ رکھتا ہے معاملات کرنے کے حوالے سے تو یہ ذمہ دار ہوگا رشوت کے حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اپنی وہ پرچہ کٹوا لے. جی یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی میرا مکمل جو پروسیس ہوتا ہے یہ مکمل کروا لے, وہ پروسیس کروا دے, اس کے ساتھ معاملات بہرحال 200-300 روپے بچانے کے چکر میں جہنم کے توف اپنے گلے میں نہ ڈالنے والا بن جائے. ہاں جو لینے والا ہے وہ تو کھلے عام آپ کو پتا ہے کہ بیٹھا ہوا لینے کے لیے بہرحال اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کا حال ایسا نہیں ہے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ کے بہت سے لوگ مستفیض ہوں گے اس سے. مطلب چلتے پھرتے آپ گناہ کیوں کرنے والے بن جائیں, منٹ کے اندر آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سا اپنے لاپرواہی کی اور آپ سے جو گناہ ہو گیا معاذ اللہ, بہت لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اول تو یہ کریں کہ اپنی وہ چیزیں مکمل رکھیں. ہاں اگر مکمل کر لی کہیں بھول ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں اس پہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس بنا پر سامنے والے کے ساتھ کچھ معاملات کر کے نکل آتا تو اس کا اہل تھا, وہ ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہے ہی نہ اہل, اس کی گاڑی اپنی نہیں ہے, اس کے پاس کاغذات بھی جس کی گاڑی تھی اس کے ساتھ موجود, اس نے بنایا ہی نہیں کبھی زندگی میں, نہ اس نے کبھی زندگی میں اس کے سرٹیفکیٹ کو دیکھا ہے, اور پھر وہ اس کے ساتھ اگر معاملات کر رہا ہے تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ جھوٹی نکل آتی ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ زمرے کے اندر آئے گا. بالکل ناظرین, ایسا تو ہمارے ساتھ بہت مرتبہ یقیناً روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں, ہوتا چلا آتا ہے. اگر میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں تو میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ بھی استغفار کریں. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. حضرت اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا کہ رشوت کے خاتمے سے, اور رشوت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ماشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ رشوت کا خاتمہ تبھی ہوگا جب میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ہمیشہ اپنے سامنے پیش رکھیں, رب کے آگے اپنی حضوری کو مد نظر رکھیں. اور حضور یہ بارگاہ الہی تب میسر آتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, بار بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ذہن میں رکھتا ہے. دیکھیے چھوٹے سے فائدے حاصل کر کے بڑا نقصان کو لینا یہ کوئی تجارت والی بات نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اور میں ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اپنے کام کو لیگلائز طریقے سے کریں. ہمارے یہاں
بہت سارے ادارے اس وجہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں رشوت کے حوالے سے کہ لوگ قانون کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیے باہر کے ممالک میں جہاں پر قانون کو فالو کیا جاتا ہے وہاں قانون کو فالو کرنے کا عمل زیادہ ہے, رشوت کا پہلو کم ہے. تو جہاں پر قانون فالو نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے. حالانکہ ایک انسان اگر 2 روپے 10 روپے کی رشوت لے رہا ہے تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا, لیکن اصل میں وہ 2 روپے کی بات نہیں ہے, وہ بات 100 روپے کی نہیں, بات پورے سسٹم کی ہے. وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے, وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. وہ ایک لیگل وے کے اندر نکلنے کے بجائے اس کو ایک انلیگل پیسج دے رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مکمل کرنے والا بن جائے. جرائم کے ریٹ بڑھیں گے اور بددیانتی بڑھے گی, چوری بڑھے گی, ڈاکہ زنی بڑھے گی, لوگ دلیر ہو جائیں گے, مانگنے والے بھی اور دینے والے بھی, کہ ہمیں تو بھائی روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ سارے جو ہے وہ انلیگل طریقے سے جو کام چلنے والے کھلے عام چل رہے اور چل رہے ہیں, معاشرے کے اندر چل رہے ہیں, باقاعدہ بڑے بڑے اماؤنٹ ہے اس کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو اس کے لیے اتنی سخت سزا کا جو تصور دیا گیا وہ اسی وجہ سے دیا گیا کہ بات 2 روپے کی 100 روپے کی نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں سائن کرنے کے 100 روپے لے رہا ہوں, تو بھائی آپ کو تو سرکار پیسے دے رہی ہے اس معاملات کے اندر کرنے کے, آپ کو اس کے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے, اور وہ چیز کا وہ اہل. اب یہاں پر دینے والا گناہگار نہیں ہے, لینے والا ضرور گناہگار ہے. یہ رکھیے گا ذہن میں کہ لینے والے سے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے لیا کیوں ہے. پھر بھائی چلو دینے والے کو تو مسئلہ ہے کہ میں نے اگر میلاد کے لیے پرمیشن لینی ہے, کسی چیز کے حوالے سے پرمیشن لینی ہے, تو مجھے صاحب کو سائن کرنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے ورنہ پرمیشن نہیں. حالانکہ میں اس کا اہل ہوں, میں سارے معاملات پوری کر رہا ہوں بہرحال, لیکن اب لینے والا سوچے کہ وہ اس کو لے کر کے معاملات کو خراب کیوں, اس کی بہرحال پکڑ ہے. اور اس کا یہ لینے پھر یہاں الراشی والمرتشی والا عنصر نہیں آئے گا. یاد رکھیں کہ الراشی والمرتشی والا عنصر تب آتا ہے جب یہاں پر دونوں جو ہے وہ معاملات کو خراب کرنے والے بن جائیں. ٹھیک. اچھا حضرت, جیسا کہ آپ نے یہ رشوت کی ہم بات کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ اگر ہم ایک چیز اور, کیونکہ رشوت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت زیادہ عام ہے جسے ہم ہدیے کے نام سے پکارتے ہیں, تو ہدیہ اور رشوت اس میں فرق ارشاد فرمائیے گا. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمارے یہاں جو ہے وہ عموماً آج کل نیا ورڈ انٹروڈیوس کروایا گیا, تحفہ یا ہدیہ یا کوئی گفٹ آپ اس کو آپ کہہ لیں. اب اس کو رشوت کا نام دینے میں لوگوں کو شرم آتی ہے, جیسے ہمارے یہاں رشوت بدنام, ویسے ہی بدنام ہے. اس لفظ کو بہت بدنام کر چکے ہیں ہم لوگ, اور اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن ہم اچھے لفظوں کو اب اس کے ساتھ جوڑ کر ان کو برا کہنے کی بالکل یہ اسی طرح سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کے دور میں انٹرسٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے بجائے سود کا ورڈ استعمال کرنے کے. تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ بولنے سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا, لیکن انٹرسٹ تو سود ہی ہے بہرحال, گناہ اس کا بھی باقی رہے گا. تو ہمارے یہاں رشوت کا آلٹرنیٹ بعض اوقات ہدیہ یوز کیا جاتا ہے. تو ہدیے کی تعریف الگ ہے, رشوت کی تعریف الگ ہے. یاد رکھیں ہدیہ ایک الگ چیز ہے. ہدیہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر ایک انسان اپنے منصب پر نہیں ہے, اپنے عہدے پر نہیں ہے, مثال کے طور پر نہ وہ گورنر ہے, نہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, نہ وہ وزیر اعظم ہے, ایک عام آدمی ہے. اگر آپ اس کی خدمت میں کوئی گفٹ لے کر جاتے ہیں تو آپ کا ہدیہ ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ صاحب منصب ہے اور کسی منصب پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے اس سے فائدے جڑے ہوئے ہیں, آپ کا اس سے معاملہ, کوئی جج ہے کوئی یا پھر دیگر معاملات کے حوالے سے فیصلے کرنے میں اختیار رکھتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس سے میرا کوئی نہ کوئی فائدہ آئے گا, اٹھے گا, بہرحال اس کو اگر آپ کوئی چیز دیتے ہیں بطور ہدیہ تو وہ ہدیہ نہیں کہا جائے گا, اس کو یہاں پر رشوت ہی کہا جائے گا. اس کو رشوت ہی کہا جائے گا. ہاں, اور اسپیشلی ڈیورنگ دا پروسیس آف اینی ایکٹیویٹیز, آپ اس کے ساتھ جب کر رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں صاحب یہ میں نے گفٹ پہنچایا ہے آپ کو, یا میں نے آپ کو میرے کار کی چابی تحفے میں دے دی ہے, تو وہ تحفہ نہیں بلکہ اس کو رشوت ہی تصور کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے گورنر کو معزول کر دیا اسی بات پر کہ تم نے ان سے تحفہ کیوں لیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ملک پاکستان کی قانون کے اندر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب تحفہ جو ہے وہ کسی کو ملنے والا اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. اب اس کی وجوہات کیا ہیں بہرحال میں نہیں جانتا, لیکن اسلامی نظام کا جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ہدیے کے بھی حوالے سے سوال فرمایا کہ تم نے ان سے تحفہ یا ہدیہ کیوں لیا. میں ایسے بہت سے بزرگ کو جانتا ہوں کہ جن کی بارگاہ میں ان کے چاہنے والے ماننے والے بھی تحفہ لے کر آیا کرتے تھے, مٹھائی لے کر آیا کرتے تھے, سختی سے منع فرماتے تھے کہ نہیں, کیونکہ وہ کسی منصب پر بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھتے رہے کہ تمہاری لانے کی وجہ کیا ہے, کیوں تم نے مجھے یہ دیا ہے, تم کیوں کس نیت کے ساتھ میرے پاس لے کر کے آئے ہو, اور دیکھتے کہ بظاہر اس سے میرا کوئی فائدہ سامنے نکلنے والا نہیں ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیتے, اس کے ہدیے کو قبول کر لیتے. لیکن اگر کوئی اس طرح کے کانسیپٹ کے ساتھ کسی صاحب عہدیدار کے پاس جا رہا ہے اور تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام نکلنے کے رستے نکال رہا ہے تو اس کو رشوت ہی کہا جائے گا, وہ رشوت کے زمرے میں آئے گا. بالکل اس کی قیامت میں پکڑ ہوگی اور قبر میں بھی اس کو سخت سزا ملے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین آپ نے سنا کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم بھولے بھالے انداز میں کر بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ رشوت کی سخت ترین سزا ہے. ہم رشوت اگر بھول کے دے دیتے ہیں, اچھا حضرت میں چاہوں گا جاتے جاتے مختصر سا سوال, ایک انسان بھولے سے دے دیتے, بعد میں خیال آتا ہے یار یہ تو رشوت تھی, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مختصر سا پلیز. جی بالکل, رشوت بطور سود کی طرح نہیں ہے. جیسے کہ سود میں انسان نفع کماتا ہے تو اس پیسے کو جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن رشوت بطور سود نہیں ہے. یہ ایک گناہ ہے جو انسان
کر بیٹھتا ہے اس کے لیے توبہ لازم ہے. توبہ لازم ہے، اور توبہ اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے. آپ کا حضرت بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے رشوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی سب کا خیال رکھیں، رشوت سے محفوظ رہیں، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.